سعادت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی حقیقی کامیابی و خوشی، جس کے حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی صحیح عبادت ہے، جس کے 4 ارکان ہیں۔ ان 4 ارکان میں سے پہلے رکن عبادات کی تکمیل کے بعد دوسرے رکن جو کہ معاملات کے بارے میں ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ رکن دوم، یہ رکن معاملات میں ہے اور اس کی بھی 10 اصلیں ہیں۔ اصل اول، کھانا کھانے کے آداب۔ اصل دوم، آداب نکاح۔ اصل سوم، آداب کسب تجارت۔ اصل چہارم، طلب حلال۔ اصل پنجم، مخلوق کے ساتھ میل جول۔ اصل ششم، آداب گوشہ نشینی۔ اصل ہفتم، آداب سفر۔ اصل ہشتم، آداب سماع۔ اصل نہم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اصل دہم، حکومت و اقتدار کے آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ دوسرا رکن معاملات کا بیان۔ پہلی اصل، کھانا کھانے کے آداب۔ اے عزیز، جان کے ذریعہ عبادت بھی عبادت میں داخل ہے اور زاد راہ بھی راہ ہی میں شامل ہے، تو راہ دین میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی دین میں سے ہے، اور راہ دین میں کھانا کھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا دیدار سب سالکوں کا مقصود و مطلوب ہے۔ اس کا تخم علم و عمل ہے، اور علم و عمل پر ہمیشگی بدن سلامت رہے بغیر محال ہے، اور بدن کی سلامتی کھانے پینے کے بغیر ممکن نہیں، لہذا ارادہ دین کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہے، تو یہ بھی دین میں سے ہوگا۔ اسی لیے حق تعالی نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، ترجمہ، حلال و طیب کھانا کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ کھانے اور اچھا کام کرنے کو اس آیت میں حق سبحانہ و تعالی نے ایک ساتھ بیان فرمایا۔ جو کوئی اس نیت سے کھانا کھائے کہ مجھے علم و عمل کی قوت اور آخرت کی راہ چلنے کی قدرت حاصل ہو، اس کا کھانا کھانا بھی عبادت ہوگا۔ اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مسلمان کو ہر چیز پر ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو وہ اپنے منہ میں رکھے یا اپنے اہل و عیال کے منہ میں دے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان سب کاموں سے راہ آخرت ہی مسلمانوں کو مقصود ہوتی ہے، اور کھانا کھانا راہ دین میں سے ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی حرص سے نہ کھائے، کسب حلال سے بقدر ضرورت کھائے، اور کھانا کھانے کے آداب ملحوظ رکھے۔ کھانا کھانے کے آداب۔ اے عزیز، جان کے کھانا کھانے میں کئی چیزیں سنت ہیں، بعض کھانے سے پہلے، بعض بعد اور بعض درمیان میں۔ جو کھانا کھانے سے پہلے مسنون ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھوئے، کہ کھانا کھانا جب زاد آخرت کی نیت سے ہو تو عین عبادت ہے۔ پھر ہاتھ منہ دھونا وضو کی مانند ہے، نیز اس طرح ہاتھ منہ پاک بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرے گا وہ افلاس اور تنگ دستی سے بے فکر رہے گا۔ دوسرا یہ کہ کھانا دسترخوان پر رکھے، خوان پر نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خوان جو ہے اونچی میز وغیرہ کو کہتے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے، کیونکہ سفرہ دسترخوان سفر یاد دلاتا ہے، اور سفر دنیا آخرت یاد دلاتا ہے، اور دسترخوان پر کھانا تو تواضع و انکساری سے قریب ہے۔ اگر خوان پر کھانا رکھ کر کھائے گا تو بھی درست ہے، اس کی نہیں آئی، لیکن دسترخوان پر کھانا پچھلے بزرگوں کی عادت تھی، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسترخوان ہی پر کھانا نوش فرمایا ہے۔ تیسرا یہ کہ اچھی طرح داہنا زانو اٹھا کر بائیں پسلی دبا کر بیٹھے، تکیہ لگا کر نہ کھائے، اس لیے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتا، کیونکہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا اور بندوں کے طریقوں سے کھاتا ہوں۔ چوتھا یہ کہ نیت کرے کہ قوت عبادت کے لیے کھاتا ہوں، خواہش کے لیے نہیں۔ ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 80 برس ہوئے ہیں، کوئی چیز میں نے خواہش نفس کے تحت نہیں کھائی۔ اس نیت کی درستی کی علامت یہ ہے کہ تھوڑا کھانے کا ارادہ کرے، کہ زیادہ کھا جانا آدمی کو عبادت سے روکتا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چھوٹے چھوٹے چند لقمے جو آدمی کی پیٹھ سیدھی رکھیں کافی ہیں، اگر اس پر قناعت نہ ہو سکے تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہے، یعنی 2 حصہ پیٹ کھانے پانی سے بھرے اور 1 حصہ سانس لینے کی خاطر خالی رکھے۔ 5واں یہ کہ جب تک بھوک نہ ہو کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔ کھانے سے پہلے جو چیزیں سنت ہیں ان میں سے بہترین سنت بھوک ہے، اس لیے کہ بھوک سے پہلے کھانا مکروہ بھی ہے اور مذموم بھی۔ جو کوئی کھانا شروع کرتے وقت بھی بھوکا ہو اور کھانے سے ہاتھ کھینچتے وقت بھی بھوکا رہتا ہو وہ ہرگز طبیب کا محتاج نہ ہوگا۔ 6 یہ کہ جو کچھ حاضر ہو اس پر قناعت کرے، عمدہ کھانا ڈھونڈے، اس لیے عمدہ کھانا نہ ڈھونڈے، اس لیے کہ مسلمان کو عبادت کی حفاظت مقصود ہوتی ہے نہ کہ عیش و عشرت، اور روٹی کی تعظیم سنت ہے کہ آدمی کی بقا اسی سے ہے، اور روٹی کی بڑی تعظیم یہ ہے کہ اسے سالن وغیرہ کے انتظار میں نہ رکھیں بلکہ نماز کے انتظار میں بھی نہ رکھیں۔ جب روٹی حاضر ہو تو پہلے اسے کھا لیں پھر نماز پڑھیں۔ 7ویں یہ کہ جس کسی کے ساتھ آدمی کھاتا ہے جب تک وہ نہ آئے تب تک کھانا شروع نہ کرے کہ تنہا کھانا اچھا نہیں، اور کھانے میں جتنے افراد زیادہ ہوں اتنی برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کھانا ہرگز تناول نہ فرماتے تھے۔ کھانے کے وقت کے آداب یہ ہیں کہ اول بسم اللہ کہے، آخر کو الحمدللہ، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے نوالے میں کہے بسم اللہ، دوسرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرے میں بسم اللہ الرحمن، تیسرے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور زور سے کہنا چاہیے کہ اوروں کو بھی یاد آ جائے۔ داہنے ہاتھ سے کھائے، نمک سے شروع کرے اور نمک ہی پر ختم کرے کہ یہ حدیث شریف میں آیا ہے تاکہ وہ پہلے ہی حرص کو اس طرح توڑے کہ خواہش کے خلاف ایک لقمہ لے۔ چھوٹا نوالا اٹھائے اور خوب چبائے، جب تک پہلا نوالا نہ نگل جائے دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، اور کسی کھانے کا عیب نہ نکالے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا ہرگز عیب نہ نکالتے، اگر اچھا ہوتا تو نوش فرماتے ورنہ ہاتھ روک لیتے اور اپنے سامنے سے کھائے، مگر طباق کے ادھر ادھر سے میوہ لے کر کھانا درست ہے کہ وہ انواع و اقسام پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور سرید کی تعریف یہاں پہ یہ لکھی ہے کہ سالن میں روٹی کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے جائیں تو اس کھانے کو سرید کہتے ہیں۔ یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ اور سرید کو پیالے کے بیچ سے نہ کھائے، کنارے سے کھائے، اور روٹی کو بیچ سے نہ کھائے بلکہ کنارے سے لے کر اور گرد سے توڑ توڑ کر کھائے۔ چھری سے روٹی اور گوشت کے ٹکڑے نہ کرے۔ پیالہ وغیرہ جو چیز کھانے کی نہیں روٹی سے نہ پوچھے، جو نوالا وغیرہ گر پڑے اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر چھوڑ دے گا تو شیطان کے لیے چھوڑا ہوگا۔ انگلی پہلے منہ سے چاٹے پھر اپنے کسی کپڑے سے پوچھ ڈالے تاکہ کھانے کا نشان نہ ہو جائے، کیونکہ شاید اس میں برکت باقی ہو۔ گرم کھانے میں پھونکے نہیں بلکہ تامل کرے کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر خرما یا زرد آلو یا وہ چیز جو شمار کرنے کے لائق ہو تو تاک کھائے۔ 7، 11 یا 21 تاکہ اس کے سب کام خدا تعالی کے ساتھ مناسبت پیدا کریں، کیونکہ خدا طاق ہے، اس کا جوڑا نہیں، اور جس کام کے ساتھ ساتھ خدا کا ذکر کسی طرح سے بھی نہ ہو وہ کام باطل اور بے فائدہ ہے۔ اسی بنا پر طاق جفت سے اولا ہے کہ حق تعالی سے مناسبت رکھتا ہے۔ خرمے کی گٹھلی خرمے کے ساتھ ایک طباق میں اکٹھا نہ کرے اور ہاتھ میں لیے نہ رہے۔ اللہ حاضل قیاس، وہ چیز جس کا پھونک پیتے ہوں، کھانا کھانے میں بہت پانی نہ پیے۔ پانی پینے کے آداب یہ ہیں کہ پانی کا برتن داہنے ہاتھ میں لے، بسم اللہ کہے اور آہستہ پیے۔ کھڑے کھڑے لیٹے لیٹے نہ پیے۔ پہلے دیکھ لے کہ اس میں تنکا یا کیڑا نہ ہو۔ اگر ڈکار آئے تو کوزے کی طرف سے منہ پھیرے۔ اگر ایک دفعہ سے زیادہ میں پینا چاہتا ہے تو 3 دفعہ کر کے پیے۔ ہر بار بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہے اور کوزے کو نیچے دیکھتا رہے تاکہ پانی کہیں نہ ٹپکے۔ جب پی چکے تو کہے الحمدللہ الذی جعلہ عذابا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ترجمہ: تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اسے میٹھا خوشگوار بنایا اپنی رحمت سے اور ہمارے گناہوں کے باعث اسے کڑوا اور کھاری نہ بنایا۔
کھانے کے بعد کے آداب یہ ہیں کہ پیٹ بھرنے سے پہلے ہی ہاتھ کھینچے، انگلی کو منہ سے صاف کرے، پھر دسترخوان میں پوچھے، روٹی کے ٹکڑے چن لے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی ایسا کرے گا اس کی گزران میں وسعت ہوگی اور اس کی اولاد بے عیب و سلامت رہے گی اور ٹکڑے حور عین کا مہر ہوگا۔ پھر خلال کرے، جو کچھ دانتوں سے نکل کر زبان پر آئے اسے نگل جائے اور جو کچھ خلال کے ساتھ آئے اسے پھینک دے اور برتن کو انگلی سے صاف کرے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص برتن پوچھ لیتا ہے تو برتن اس کے حق میں یوں دعا کرتا ہے کہ اے پروردگار، جس طرح اس نے مجھے شیطان کے ہاتھ سے چھڑایا تو اسے آتش دوزخ سے آزاد کر۔ اگر برتن کو دھو کر اس کا دھون پی جائے تو ایسا ثواب ہوگا گویا ایک غلام آزاد کیا۔ کھانے کے بعد کہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا واوانا وہو سیدنا ومولانا، اس کے بعد قل هو اللہ اور لا یلف پڑھے۔ ترجمہ: سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا اور پلایا ہمیں اور کافی ہوا ہمارے لیے اور پناہ دی ہم کو اور ہمارا سردار اور ہمارا صاحب ہے۔ اگر حلال کا کھانا کھایا ہو تو شکر کرے اور شبے کا کھانا کھایا ہو تو روئے اور غم کرے کہ جو شخص کھاتا اور روتا ہے وہ اس شخص کا سا نہیں جو کھاتا اور غفلت کے سبب سے ہنستا ہے۔ جب ہاتھ دھونے لگے تو اشنان بائیں ہاتھ سے لے، پہلے داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے بے اشنان ملے، دھوئے، پھر منہ اشنان میں انگلی ڈبوئے، پھر ہونٹ اور دانت اور تالو پر رکھ کر خوب ملے اور انگلیوں کو دھوئے، پھر منہ کو اشنان سے دھوئے۔ کسی کے ساتھ کھانا کھانے کے آداب، تنہا ہو یا کسی کے ساتھ کھانا کھائے، یہ آداب جو بیان ہو چکے ہیں ان کا تو بہرحال دھیان رکھے، لیکن اگر کسی کے ساتھ کھانا کھائے تو 7 آداب اور ملحوظ رکھے۔ پہلا یہ کہ جو شخص عمر یا علم یا پرہیزگاری میں یا اور کسی وجہ سے بڑھ کر ہو، جب تک وہ کھانے کو ہاتھ نہ بڑھائے اس وقت تک یہ بھی ہاتھ نہ لپکائے۔ اگر خود سب سے بڑھ کر ہو تو اوروں کو انتظار میں نہ رکھے۔ دوسرا یہ کہ چپ نہ رہے، کیونکہ یہ اہل عجم کی عادت ہے، بلکہ متقی اور پرہیزگاروں کے قصے، حکایات اور کلام حکمت و شریعت میں سے اچھی اچھی باتیں کرے، واہیات خرافات نہ بکے۔ تیسرا یہ کہ ہم پیالہ کا دھیان رکھے تاکہ اس سے زیادہ نہ کھا جائے۔ اگر کھانا مشترک ہے تو یہ حرام ہے، بلکہ خود کم کھائے اور اپنے ساتھی کو زیادہ دے اور اچھا کھانا اس کے سامنے بڑھائے۔ اگر ساتھی آہستہ آہستہ کھاتا ہے تو اس سے اصرار کرے کہ اچھی طرح خوشی سے کھائے، مگر 3 بار سے زیادہ کھاؤ نہ کرے کہ اس سے زیادہ کہنا الہا و افراط ہے، اور قسم نہ دے اس لیے کہ کھانا قسم دلانے سے کم شان رکھتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ساتھی کو اس سے کھاؤ کہنے کی حاجت نہ پڑے، بلکہ جس طرح وہ کھاتا ہے اسی طرح اس کا ساتھ دے اور اپنی عادت سے کم نہ کھائے، اس لیے کہ یہ ریا ہے۔ اور تنہائی میں بھی اپنے آپ کو اس طرح باادب رکھے جس طرح لوگوں کے سامنے مؤدب رہتا ہے، تاکہ جب لوگوں کے ساتھ ہو تو ادب سے کھانا کھا سکے۔ اگر دوسرے کو زیادہ کھلانے کی نیت سے خود کم کھائے تو بہتر ہے، اور اگر اوروں کی خوشی کے لیے زیادہ کھائے تو بھی بہتر ہے۔ حضرت ابن مبارک فقیروں کی دعوت کرتے اور خرمے ان کے آگے دھرتے اور کہتے جو زیادہ کھائے گا ایک ایک گٹھلی کے پیچھے اسے 1 درہم دوں گا۔ پھر گٹھلیاں گنتے کہ کس کے پاس زیادہ ہیں اور ہر گٹھلی کے پیچھے اسے 1 درہم دیتے۔ پانچواں یہ کہ نگاہ نیچی رکھے، اوروں کے نوالوں کو نہ دیکھے۔ اگر لوگ اس کا ادب اور ملاحظہ کرتے ہوں تو اوروں سے پہلے خود ہاتھ نہ کھینچے۔ اگر اوروں کے نزدیک کچھ حقیر ہے تو پہلے ہاتھ رو کے رکھے تاکہ آخر کو اچھی طرح کھا سکے۔ اگر اچھی طرح نہیں کھا سکتا تو عذر بیان کر دے تاکہ دوسرے شرمندہ نہ ہوں۔ چھٹا یہ کہ جس امر سے لوگوں کی طبیعت کو کراہت و نفرت ہو وہ نہ کرے۔ برتن میں ہاتھ نہ جھٹکے، برتن کی طرف منہ اتنا نہ جھکائے کہ منہ سے جو نکلے وہ برتن میں جائے۔ اگر منہ سے کچھ نکالے تو منہ کو پھیرے۔ چکنا نوالا سرکے میں نہ ڈبوئے۔ جو نوالا دانت سے کاٹا ہو اسے برتن میں نہ ڈالے کہ ان باتوں سے لوگوں کی طبیعت نفرت کرے گی، اور گھنونی قسم کی باتیں نہ کرے۔ ساتویں یہ کہ اگر تشت میں ہاتھ دھوئے تو لوگوں کے سامنے تشت میں نہ تھوکے۔ جو شخص معزز ہو اسے مقدم کرے، اگر لوگ اس کی تعظیم کریں تو مان لے، اور داہنی طرف سے تشت کو گھمائے۔ سب کے ہاتھوں کا دھون جمع کرے، مگر ایک کے ہاتھ کا دھون الگ نہ پھینکے کہ یہ اہل عجم کی عادت ہے۔ اگر سب لوگ ایک ہی بار ہاتھ دھو لیں تو بہت اولا اور فروتنی سے نزدیک تر ہے۔ اگر کلی کرے تو آہستہ کرے تاکہ چھینٹ نہ اڑے، کسی آدمی اور فرش پر نہ
نہ پڑے۔ جو شخص ہاتھ پر پانی ڈالتا ہے بیٹھنے سے اس کا کھڑا رہنا اولا تر ہے۔ یہ سب آداب حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ انسان و حیوان میں انہی آداب سے فرق ہوتا ہے کہ حیوان جس طرح اس کا جی چاہتا ہے کھاتا ہے، بات نہیں جانتا۔ خدا نے اس کو یہ تمیز ہی نہیں دی، اور انسان کو چونکہ یہ تمیز عنایت ہوئی ہے، اگر وہ اس پر کاربند ہوتا تو عقل و تمیز کی نعمت کا حق اس نے ادا نہ کیا اور کفران نعمت کا مرتکب ہوا۔ دوستوں اور دینی بھائیوں کے ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت۔ اے عزیز، جان کے کسی دوست کی ضیافت کرنا کثیر مقدار میں صدقہ دینے سے بھی افضل ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، 3 چیزوں کا بندہ سے حساب نہ لیں گے، ایک تو جو کچھ سحری کے وقت کھائے گا، دوسرے جس سے روزہ افطار کرے گا، تیسرے جو کچھ دوستوں کے ساتھ کھائے گا۔ حضرت جعفر ابن محمد صادق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے تو جلدی نہ کر تاکہ دیر ہو کہ اس قدر زندگی کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اور ماں باپ کو کھلاتا ہے اس کا حساب ہوگا، جو کھانا دوستوں کے ساتھ کھاتا ہے اس کا حساب نہ ہوگا۔ ایک بزرگ کی عادت تھی کہ جب بھائیوں کے سامنے دسترخوان بچھاتے تو بہت سا کھانا لگاتے اور کہتے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کھانا دوستوں کے آگے بڑھے اس کا حساب نہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے سے بڑھاؤں اس میں سے کھاؤں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک سا کھانا بھائیوں کے سامنے رکھنا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ ایک غلام آزاد کروں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حق تعالی قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے بنی آدم، میں بھوکا ہوا اور تو نے مجھے کھانا نہ دیا۔ آدمی عرض کرے گا، بار خدایا تو کیوں کر بھوکا ہوا؟ تو تو عالم کا مالک ہے، تجھ کو کھانے کی کچھ حاجت نہیں۔ ارشاد ہوگا، تیرا بھائی بھوکا تھا تو اگر اس کو کھانا دیتا تو گویا مجھ کو دیتا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا پانی دیتا ہے، حق تعالی اس کو آتش دوزخ سے 7 خندق دور رکھتا ہے۔ ہر ایک خندق کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے، اور فرمایا، خیرکم من اطعم الطعام، تم میں سے وہ شخص بہتر ہے جو کھانا بہت دے۔ جو دوست ایک دوسرے کی ملاقات کو جائیں، ان کے کھانا کھانے کے آداب۔ اے عزیز، جان کے اس صورت میں 4 ادب ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ قصداً کھانے کے وقت کسی کے پاس نہ جائے، کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص بے بلائے کسی کا کھانا کھانے کا قصد کرے وہ جانے میں گناہگار ہوگا اور کھانے میں حرام خور۔ اگر اتفاقاً کھانے کے وقت جا پہنچے تو بے کہے نہ کھائے، اور اگر کہیں کہ کھاؤ اور وہ جانے کے دل سے نہیں کہتے تو بھی کھانا نہ چاہیے، لیکن لطائف الحیل کے ساتھ انکار کرے۔ مگر جس دوست پر اعتماد اور جس کے دل سے آگاہ ہے، اس کے گھر قصداً کھانے کی نیت سے جانا درست ہے، بلکہ دوستوں میں یہ امر سنت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، جناب سرور کائنات علیہ افضل الصلاۃ والسلام امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھوک کے وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو الہیثم ابن طیبان کے گھر تشریف لے گئے اور مانگ کر کھانا نوش فرمایا۔ یہ امر خیر ہر میزبان کی اعانت ہے، بشرطیہ یہ کہ معلوم ہو کہ وہ راغب ہے۔ کسی بزرگ کے 360 دوست تھے، وہ بزرگ ہر شب ایک دوست کے گھر رہتے۔ کسی بزرگ کے 30 دوست تھے، کوئی بزرگ 7 دوست رکھتے تھے، ہر شب ایک دوست کے گھر رہتے۔ یہ دوست ان بزرگوں کے لیے گویا کسب و صنعت تھے اور ان کی عبادت میں سبب فراغت تھے، بلکہ جب دینی دوستی ہو گئی تو اگر دوست گھر میں نہ ہو تو بھی اس کے کھانے میں سے کھا لینا درست ہے۔ جناب سرور انبیاء علیہ افضل الصلاۃ والسلام حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کا کھانا نوش فرمایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ اس سے خوش ہوں گے۔ حضرت محمد بن واسع صاحب ورا بزرگ تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے اور جو کچھ پاتے کھاتے۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لاتے تو اس سے بہت خوش ہوتے۔ ایک گروہ نے حضرت سفیان الثوری کے گھر میں ایسا ہی معاملہ کیا۔ جب حضرت سفیان تشریف لائے تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اگلے بزرگوں کے اخلاق مجھ کو یاد دلائے کہ انہوں نے ایسا ہی کیا ہے۔
دوسرا ادب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ملاقات کو آئے تو جو کچھ حاضر ہو اس کے سامنے لا رکھے، کچھ تکلیف نہ کرے، اگر اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے مطابق ہو، زیادہ نہ ہو تو اسے رکھ چھوڑے۔ ایک شخص نے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی دعوت کی۔ آپ نے فرمایا 3 شرائط سے تیرے گھر آؤں گا، ایک یہ کہ بازار سے کچھ نہ لائے، دوسری یہ کہ جو کچھ گھر میں ہو اس میں سے کچھ پھیر نہ لے جا، تیسری یہ کہ اپنے اہل و عیال کا پورا حصہ بچا۔ حضرت فضیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، لوگ جو ایک دوسرے سے چھوٹ گئے ہیں تکلف کے سبب چھوٹ گئے ہیں، اگر درمیان سے تکلف اٹھ جائے تو بے دھڑک ایک دوسرے سے مل سکتا ہے۔ ایک دوست نے ایک بزرگ سے تکلف کیا، انہوں نے فرمایا تم جب اکیلے ہوتے ہو تو ایسا نہیں کھاتے، اور میں بھی اکیلے میں ایسا نہیں کھاتا، تو جب ہم اور تم اکٹھے ہوں تو یہ تکلف کرنا کیوں چاہیے؟ یا تم تکلف کر دو یا میں آنا موقوف کروں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ تکلف نہ کرنا، جو کچھ حاضر ہو اس سے بھی نہ دریغ کرنا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روٹی کا ٹکڑا اور خشک چھوہارے ایک دوسرے کے سامنے لاتے اور فرماتے، ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص بڑا گناہ گار ہے جو ما حضر کو ناچیز جان کر سامنے نہ لائے، یا وہ شخص جس کے سامنے حاضر کریں اور وہ اسے حقیر جانے۔ حضرت یونس علیہ السلام روٹی کا ٹکڑا اور جو ترکاری بوتے وہی دوستوں کے سامنے رکھتے اور فرماتے کہ اگر حق سبحانہ و تعالی تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ کرتا تو میں تکلف کرتا۔ کچھ لوگوں میں باہم جھگڑا تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو تلاش کیا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ وہ لوگ آپ کے مکان پر حاضر ہوئے، آپ کو تو نہ پایا، ایک خوبصورت عورت دیکھی، متعجب ہوئے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام پیغمبر ہو کر ایسی عورت پری طلعت کے ساتھ عیش و عشرت کرتے ہیں۔ جب آپ کو ڈھونڈا تو ایک جگہ مزدوری کو گئے ہوئے تھے، آپ کو وہاں کھانا کھاتے پایا۔ ان لوگوں نے آپ سے باتیں کی، آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کھانا کھا لو۔ جب اٹھے تو وہاں سے ننگ پاؤں چلے۔ ان لوگوں کو آپ سے ان تینوں کاموں کا سرزد ہونا محل تعجب معلوم ہوا۔ عرض کیا، یا حضرت یہ کیا باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، خوبصورت عورت اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے دین کو بچائے، میری آنکھ اور دل کہیں نہ لگ جائے، اور تم سے کھانے کو جو نہ کہا تو اس لیے کہ یہ میری مزدوری تھی کہ کام کروں، اگر کم کھاتا تو کام میں تقصیر کرتا، اور کام کرنا مجھ پر فرض تھا، اور ننگے پاؤں اس لیے چلا کہ اس زمین کے مالکوں میں جھگڑا ہے، میں نے نہ چاہا کہ اس زمین کی مٹی میرے جوتے میں بھرے اور دوسرے کی زمین میں جائے، تو اس سے معلوم ہوا کہ کاموں میں صدق و راستی تکلف کرنے سے بہتر ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب جانے کے میزبان پر دشوار ہوگا تو اس پر حکومت نہ کرے۔ جب مہمان کو 2 چیزوں میں اختیار دیں تو جو چیز میزبان پر زیادہ آسان ہو اسے اختیار کرے۔ اسی لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں ایسا ہی کرتے تھے۔ کوئی شخص حضرت سلیمان کے پاس گیا، انہوں نے جو کی روٹی کا ٹکڑا اور نمک اس شخص کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ بولا، اگر نمک میں ساترہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ اور یہاں اس کی تشریح لکھی ہے کہ ساترہ ایک قسم کی پتی ہے جس سے فقیر لوگ روٹی کھاتے ہیں۔ یہاں تشریح ختم ہوتی ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام اور کوئی چیز پاس نہ رکھتے تھے، آفتابہ گرو رکھ کر ساتر مور لائے۔ وہ شخص جب روٹی کھا چکا تو کہنے لگے، الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے قناعت دی مجھ کو اس چیز پر جو روزی مجھے دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تجھ میں قناعت ہوتی تو میرا آفتابہ گرو رکھنے کی نوبت نہ آتی، مگر جہاں جانے کے میزبان کو دقت نہ ہوگی بلکہ خوش ہوگا تو اس سے مانگنا درست ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں زعفرانی کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ روز کھانے کے اقسام لکھ کر پکانے والے کو دے دیتے۔ ایک دن امام صاحب نے ایک
قسم کا کھانا دستخط خاص سے اس میں بڑھایا۔ جب زعفرانی نے اس کتبے کو لونڈی کے ہاتھ میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور شکرانے میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ صاحب خانہ اگر مہمانوں کا حکم بجا لانے پر دل سے راضی ہو تو مہمانوں سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہو اور کس چیز کی آرزو کرتے ہو، اس لیے کہ جو ان کی آرزو بر لانے میں کوشش و مستعدی کرتا ہے، ہزار ہزار نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھتے اور ہزار ہزار برائیاں اس کے اعمال نامے میں مٹا دیتے ہیں اور ہزار ہزار درجہ بلند کرتے ہیں اور 3 جنتوں میں سے اسے حصہ دیتے ہیں، ایک فردوس، دوسری عدن، تیسری خلد۔ لیکن مہمان سے یہ پوچھنا کہ فلانی چیز لاؤں یا نہ لاؤں مکروہ اور برا ہے، بلکہ جو کچھ موجود ہے لے آئے، اگر مہمان نہ کھائے تو لے جائے۔ میزبانی کی فضیلت۔ اے عزیز جان کہ جو بیان کیا گیا اس صورت میں تھا کہ کوئی شخص بے بلائے ملاقات کو آئے، دعوت کرنے کا حکم اور ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مہمان خود آ جائے تو کچھ تکلف نہ کر، اور اگر بلائے تو کچھ اٹھا نہ رکھ، یعنی جو تکلف تجھ سے ہو سکے کر، اور ضیافت کی بڑی فضیلت ہے۔ اور عرب کی عادت ہے کہ وہ لوگ سفر میں ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور ایسے مہمان کا حق ادا کرنا اہم ہے، اس لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص مہماندار نہیں اس میں خیر نہیں، اور فرمایا ہے مہمان کے واسطے تکلف نہ کرو، کیونکہ جب تکلف کرو گے تو اس کے ساتھ دشمنی رکھو گے، اور جو شخص مہمان سے دشمنی رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، خدا اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ اگر کوئی غریب مہمان آ پہنچے تو اس کے لیے قرض لے کر تکلف کرنا درست ہے، لیکن دوستوں کے لیے جو ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں تکلف نہ کرنا چاہیے، کہ تکلف کرتے کرتے محبت ہی جاتی رہے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو رافع کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا کہ فرمایا یا فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے دے، رجب کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ یہودی نے کہا جب تک کچھ گرو نہیں رکھو گے نہ دوں گا۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا۔ آپ نے فرمایا واللہ میں آسمان میں امین ہوں، زمین میں امین ہوں، اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا، اب میری وہ ذرا لے جا اور گرو رکھ کر لا۔ میں لے گیا اور گرو رکھ کر لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم مہمان کو ڈھونڈنے 1-2 میل جاتے، جب تک مہمان نہ ملتا کھانا نہ کھاتے۔ ان کے صدق و خلوص کی برکت سے آج تک ان کے مشہد میں رسم ضیافت باقی ہے، حتیٰ کہ کوئی رات مہمان سے خالی نہیں جاتی۔ کبھی 200 مہمان آتے ہیں۔ بہت سے گاؤں اس مقصد کے لیے وقف ہیں۔ دعوت اور اسے قبول کرنے کے آداب۔ جو شخص دعوت کرتا ہے اس کے لیے یہ سنت ہے کہ نیک لوگوں کے سوا اور کو نہ بلائے، کیونکہ کھانا کھلانا قوت بڑھاتا ہے اور فاسق کو کھانا دینا فسق میں اس کی مدد کرنا ہے، اور فقیروں کو بلائے امیروں کو نہ بلائے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ طعام ولیمہ سب کھانوں سے بہتر ہے جس کے لیے امیروں کو بلائیں اور فقیروں کو محروم رکھیں، اور فرمایا ہے تم لوگ دعوت کرنے میں بھی گناہ کرتے ہو، ایسے شخص کو بلاتے ہو جو نہ آئے اور جو آنے والا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، اور چاہیے کہ یگانوں اور نزدیک کے دوستوں کو نہ بھولے کہ وحشت کا سبب ہوگا۔ دعوت سے تکبر و بڑائی کا ارادہ نہ کرے، ادائے سنت اور فقراء کی راحت کا خیال کرے۔ جسے جانے کہ دعوت قبول کرنا اسے دشوار ہے اسے نہ بلائے کہ اسے تکلیف ہوگی، اور جو شخص کی دعوت قبول کرنے میں رغبت نہ کرے اس کی بھی دعوت نہ کرے کہ وہ اگر مان بھی لے گا تو کھانا کراہت سے کھائے گا اور یہ امر خطا کا سبب ہوگا۔ دعوت کرنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ فقیر و امیر میں کچھ فرق نہ کرے، فقیر کی دعوت سے بے پرواہی نہ کرے، اس لیے کہ جب سلطان الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام فقیروں کی دعوت قبول فرماتے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک محتاج قوم کی طرف ہوا اور وہ لوگ روٹی کے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ عرض کی کہ اے فرزند رسول آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے۔ آپ سواری پر سے اتر کر ان کے ساتھ شریک ہو گئے اور فرمایا حق تعالی تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جب نوش فرما چکے تو ان لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو۔ دوسرے دن ان کے لیے عمدہ کھانا پکوایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر نوش فرمایا۔
دوسرا ادب یہ ہے کہ اگر جانتا ہے کہ میزبان مجھ پر احسان جتائے گا اور رسمی میزبانی جانے گا تو اس سے ہیلے بہانے سے معذرت کر دے اور دعوت قبول نہ کرے، بلکہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے قبول کرنے کو اپنے لیے موجب فضیلت جانے اور اس کا احسان مانے۔ علی ھذا القیاس، اگر جانتا ہے کہ اس کے کھانے میں شبہ ہے یا وہاں کا انداز برا ہے، مثلا اس جگہ فرش اطلسی ہے، چاندی کی انگیٹھی یا دیوار اور چھت میں جانوروں کی تصویریں ہیں، یا راگ معام یا مزامیر، یا کوئی مسخرہ پن کرتا ہے، یا فحش بکتا ہے، یا جوان عورتیں مردوں کو دیکھنے آتی ہیں، یہ سب بری باتیں ہیں، ایسی جگہ نہ جانا چاہیے۔ اسی طرح اگر میزبان بدعتی یا ظالم یا فاسق ہو یا ضیافت سے اس کا مقصد لاف و تکبر ہو تو اس کی دعوت قبول نہ کرے۔ اگر دعوت قبول کی اور وہاں کوئی بری بات دیکھی اور منع نہیں کر سکتا تو وہاں سے چلا جانا واجب ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ راہ دور ہونے کے سبب سے دعوت رد نہ کرے، بلکہ عادت کے موافق جتنی راہ چلنے کی برداشت ہے اس کا متحمل ہو جائے۔ تو توریت میں ہے کہ بیمار پرسی کے لیے 1 میل جا، جنازے کے ساتھ 2 میل جا، مہمان کے لیے 3 میل جا، دینی بھائی کی ملاقات کے لیے 4 میل جا۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے دعوت رد نہ کرے بلکہ اس میں شرکت کرے۔ اگر میزبان کی خوشی ہو تو خوشی اور اچھی باتوں پر قناعت کرے کہ روزے دار کی میزبانی یہی ہے۔ اگر رنجیدہ ہو تو روزہ کھول ڈالے کہ مہمان کا دل خوش کرنے کا ثواب روزے سے بہت زیادہ ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر جو میزبان کی رضامندی کے لیے روزہ نہ کھول ڈالے اعتراض کیا ہے اور فرمائے کہ تیرا بھائی تو تکلیف کرے اور تو کہے کہ میں روزے دار ہوں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ پیٹ کی خواہش مٹانے کے لیے دعوت قبول نہ کرے کہ یہ جانوروں کا کام ہے، بلکہ اتباع سنت نبوی کی نیت کرے اور اسباب سے بچنے کی نیت کرے، جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دعوت نہ قبول کرے گا وہ خدا اور رسول کا گناہگار ہوگا۔ اسی سبب سے علماء کے ایک گروہ نے کہا کہ دعوت قبول کرنا واجب ہے اور دعوت قبول کرنے میں مسلمان بھائی کے اعزاز و اکرام کی نیت کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کسی مومن کے اعزاز و اکرام کرے اس نے خدا کا اعزاز و اکرام کیا، اور مسلمان کا دل خوش کرنے کی نیت کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی مسلمان کو خوش کرے اس نے خدا کو خوش کیا، اور ملاقات میزبان کی نیت کرے، اس لیے کہ دینی بھائیوں کی ملاقات عبادات میں سے ہے، اور اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کی نیت کرے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص بدخوئی اور تکبر کی وجہ سے نہ آیا۔ دعوت میں جانے کی یہ 6 نیتیں ہیں، ہر ایک نیت کے عوض ثواب حاصل ہوگا، اور ایسی نیتوں کی بدولت مباح چیزیں قرب خدا کا باعث ہوتی ہیں۔ بزرگان دین نے کوشش کی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں ان کی ایسی نیت ہو جس سے دین سے مناسبت ہو تاکہ ان کا کوئی دم ضائع نہ جائے۔ میزبان کے ہاں حاضر ہونے کے آداب یہ ہیں کہ میزبان کو منتظر نہ رکھے، جانے میں جلدی کرے، اچھی جگہ نہ بیٹھے، جہاں میزبان کہے وہیں بیٹھے، اگر اور مہمان مقام صدر میں اسے بٹھا لیں تو انکار نہ کریں، عورتوں کے حجرے کے برابر نہ بیٹھے، جہاں سے کھانا لاتے ہیں ادھر بار بار نہ دیکھے، جب بیٹھے تو جو شخص قریب تر ہے اس کی مزاج پرسی کرے، اگر کوئی امر خلاف شرع دیکھے تو انکار کرے، اگر اس امر کو منع نہ کر سکے تو وہاں سے اٹھ جائے۔ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر چاندی کی سرمدانی دیکھے تو چاہیے کہ اٹھ کھڑا ہو، اگر مہمان رات رہنا چاہے تو میزبان کا ادب ہے کہ اسے قبلہ اور طہارت کی جگہ بتا دے۔ کھانا رکھنے کے آداب یہ ہیں کہ جلدی کرے، یہ امر مہمان کے اکرام میں سے ہے تاکہ مہمان کھانے کا انتظار نہ کرے۔ اگر بہت لوگ آ چکے ہیں اور ایک باقی ہو تو حاضرین کی رعایت زیادہ بہتر ہے، مگر جب فقیر نہ آیا ہو اور انتظار نہ کرنے سے دل شکستہ ہو جائے گا تو اس کی خوشی کی خاطر نیت سے تاخیر بہتر ہے۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جلدی شیطان کا کام ہے، مگر 5 چیزوں میں جلدی چاہیے۔ پہلا مہمان کو کھانا کھلانے میں، دوسرا مردے کی تجہیز میں، تیسرا لڑکیوں کے نکاح میں، چوتھا قرض ادا کرنے میں، پانچواں گناہوں سے توبہ کرنے اور دعوت ولیمہ میں جلدی کرنا سنت ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے پہلے میوہ لائے اور دسترخوان کو ترکاری سے خالی نہ رکھے، اس لیے کہ حدیث شریف میں موجود ہے دسترخوان پر جب ہری چیز ہوتی ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور اچھا کھانا آگے رکھنا چاہیے۔
دیجیے تاکہ اس سے آسودہ ہو جائیں۔ بہت سے کھلانے والوں کی یہ عادت ہے کہ ثقیل غذا آگے رکھتے ہیں تاکہ مہمان بہت نہ کھا سکے، یہ مکروہ ہے۔ اور بعض کی یہ عادت ہے کہ یکبارگی سب طرح کے کھانے رکھ دیتے ہیں تاکہ جس کا جو جی چاہے کھائے۔ جب طرح طرح کی چیزیں رکھیں تو جلدی نہ اٹھائے، اس لیے کہ شاید کوئی ایسا ہو کہ ابھی سیر نہ ہوا ہو۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ تھوڑا کھانا نہ رکھے، اس میں بے مروتی ہے، اور حد سے زیادہ بھی نہ رکھے کہ اس میں تکبر ہے، مگر اس نیت سے زیادہ کھانا رکھنے میں مذائقہ نہیں کہ جو کچھ بڑھ جائے گا اس کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سا کھانا رکھا۔ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں اسراف کا خوف نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ضیافت کے کھانے میں اسراف ہوتا ہی نہیں، اور چاہیے کہ اپنے اہل و عیال کا حصہ پہلے نکال لے تاکہ ان کی نظر دسترخوان پر نہ رہے، کیونکہ جب کچھ نہ بچے گا تو وہ مہمان کا شکوہ کریں گے۔ اس امر میں مہمان کے ساتھ خیانت ہوتی ہے، اور یہ امر درست نہیں کہ مہمان کھانا باندھ لے جائے جیسے بعض صوفیوں کی عادت ہے، مگر یہ کہ میزبان ان کی شرم کا لحاظ نہ کرے اور صاف کہہ دے، یا یہ جانتے ہوں کہ میزبان دل سے راضی ہے تو کھانا باندھ لے جانا درست ہے، بشرط یہ کہ اپنے ہم پیالہ کے ساتھ ظلم نہ کرے، اس لیے کہ اگر زیادہ لے جائے گا تو حرام ہو جائے گا۔ اگر میزبان کی مرضی نہ ہو تو بھی حرام ہے۔ اس میں اور چوری میں لے جانے میں کوئی فرق نہیں، اور جو کچھ وہ شخص جو ہم پیالہ ہے شرم سے چھوڑے، خوشی کی خاطر سے نہ چھوڑے، وہ بھی حرام ہے۔ ضیافت خانہ سے باہر آنے کے آداب یہ ہیں کہ اجازت سے نکلے، اور میزبان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ آئے۔ اسی لیے جناب سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ایسا ہی کرتے تھے، اور چاہیے کہ میزبان اچھی طرح بات کہے اور کشادہ پیشانی رہے۔ اگر مہمان اس سے قصور دیکھے تو معاف کرے کہ حسن خلق سے چھپا دے کہ حسن خلق بہت سی عبادات سے بہتر ہے۔ حکایت: ایک شخص نے لوگوں کی دعوت کی، اس کا بیٹا باپ کی بے اطلاع حضرت جنید قدس سرہ کو بھی بلا لایا۔ آپ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے، اس کے باپ نے اندر نہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے، لڑکا پھر دوبارہ بلانے کو آیا، آپ تشریف لے گئے، پھر اس کے باپ نے اندر نہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے، اس طرح 4 مرتبہ حضرت جنید قدس سرہ تشریف لائے تاکہ اس لڑکے کا دل خوش ہو، اور ہر بار پلٹ گئے تاکہ اس کے باپ کا دل خوش ہو، حالانکہ آپ اس سے فارغ تھے، اور ہر 2 قبول میں آپ کو عبرت ہوتی تھی کہ اس امر کو من جانب اللہ دیکھتے تھے۔